السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے نظریہ پاکستان کے عناصر پڑھ لیا تھا، تو اب اس کا چوتھا جو جزء ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے اخوت و مساوات۔ اخوت کس کو کہتے ہیں؟ بھائی چارے کو۔ مساوات برابری۔ اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات مثالی تھی۔ مطلب کہ یہ جو دو چیزیں ہیں نا، ایک تو برابری، دوسری بھائی چارہ قائم کرنا، یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ جب ہم ہر بندے کو برابر کے حقوق دیں گے اور آپس میں ان کو ہر دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھیں گے، پھر ہمارے بہت سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، پھر ہم سچے ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا بن جائیں گے۔ تو اخوت اور مساوات کیا تھی؟ مثالی تھی۔ کن کی تھی؟ مدینہ منورہ میں صحابہ کے درمیان۔ کون کون سے صحابہ؟ ایک انصار اور ایک مہاجرین۔ یہ دونوں آپس میں بھائی چارے کا پیکر تھے، نمونہ تھے، آپ کہہ لیں ایگزامپل ہے۔ دنیا کے اندر اگر بھائی چارے کا ایگزامپل دیکھنا ہے تو انصار اور مہاجرین کا آپ ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے 2 باغات ہیں، ایک آپ لے لو، میرے 2 گھر ہیں، ایک آپ لے لو، ایک میں لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی مثالی تھی۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوت و بھائی چارے اور مساوات کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ آج والا جو معاشرہ ہے یہ بھی اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ بھی وہی کہتا ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ جو مواخات مدینہ میں نظر آتی تھی، جو بھائی چارہ مدینہ میں نظر آتا تھا۔ اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں تھے آئے تب یہ چیزیں نہیں تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، زبانی، کوئی پنجابی ہے تو کوئی پٹھان ہے، آپس میں لڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے تھے یہ میری زبان والا نہیں ہے، یہ میرے صوبے والا نہیں ہے، یہ میرے علاقے والا نہیں ہے، یہ میرے محلے والا نہیں ہے، لہذا اس سے جو معاملات ہیں وہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر مثالی یہ بھائی چارہ اور مساوات کو بھرا، اور وہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضابطہ دی، نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں اور ناداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ بنائی تو اس کے اندر حقوق العباد، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے جو حق ہیں، یتیموں کے جو حق ہیں، بیواؤں کے حق ہیں، جو نادار لوگ ہیں، جو بیچارے لاچار ہیں، جو بے بس ہیں، ان پر شفقت، ان پر نرمی کرنے کی تلقین کی۔ دعوت دی کہ بھئی ایسے لوگوں پر نرمی کرنی ہے، ان سے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا تھا کہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو وضع کیا اور سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال یعنی لوٹ کھسوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام کے اندر کسی لوٹ کھسوٹ کی، کسی کے ساتھ زیادتی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اسلام اس چیز کی دعوت دیتا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں، کسی کے ساتھ لوٹ کھسوٹ والا معاملہ کریں، بلکہ اسلام ہمیں یہی دعوت دیتا ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں مساوات اور اخوت کے جو ہے وہ عملی مظاہرے کو پیش کرنا ہے۔ اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکیں اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور اس کی غیبت نہیں کرتا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2747 کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم ولا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ التقوی ہاہنا، ٹھیک ہے۔ پھر 3 دفعہ اشارہ کیا تھا کہ سینے کی طرف ہاتھ کر کے، یہ جو سینہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اسلامی معاشرہ میں جہاں اخوت اور بھائی چارے کو مقام حاصل ہے وہاں مساوات پر بھی زور دیا گیا۔ اقبال کے الفاظ میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام نے اس قدر مساوات کو اس قدر فروغ دیا
آپ دیکھ لیں اس کی عملی جو نشانی ہے یا اس کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے اندر دیکھ لیں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں، کوئی غریب کوئی امیر نہیں، کوئی کالا کوئی گورا نہیں، سارے ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوں گے۔ محمود بھی ایک ہی صف میں کھڑا ہوگا، ایاز بھی ایک ہی صف میں کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اور در حقیقت یہی چیز ہے، اسلام ہمیں اسی چیز کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے کہ اسلام کے اندر کسی رنگ و نسل کو، کسی چیز کو بنیاد بنا کر اوپر یا نیچے نہیں لانا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب اگر تقوی والا ہے تو اس کا مقام بڑا بلند و بالا ہے، کیونکہ اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے جس میں غریب اور امیر سب ایک جیسے ہیں، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے آخری خطبہ میں یوں بیان فرمایا ہے: اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، آگاہ رہو۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر، اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ مستد احمد حدیث نمبر 22391 کی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا رب بھی ایک ہے۔ لہٰذا کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی پٹھان ہے، کسی زبان کو کسی زبان کے اوپر کوئی فوقیت، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقویٰ کی ہے۔ فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے والا ہوگا، وہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب اور پیارا ہوگا۔ اسلام تو نام ہی مساوات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص برتر نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی شخص برا نہیں ہے، سارے اچھے ہیں۔ اگر کوئی بڑا ہے تو اچھے کی اعمال کی بنا پر بڑا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ مسجد میں کوئی شخص افضل نہیں ہے، سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے حضور کسی کو برتری حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے برتری اگر ہے تو وہ تقویٰ کی ہے، اس کے علاوہ رنگ و نسل کی بنیاد کے اوپر، زبانی لسانی بنیاد کے اوپر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے فرمایا سورۃ الحجرات میں: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انا خلقناکم، بے شک میں نے تم کو پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم، اور میں نے بنایا ہے تمہارا، شعوباً، قبیلے، تمہاری قومیں۔ شعوباً کہتے ہیں قوم کو، قبائل مطلب قبیلہ۔ لتعارفوا، یہ کیوں بنایا ہے؟ آپ کی قومیں، آپ کے قبیلے، کسی کو پنجابی کسی کو پٹھان کیوں بنایا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تم کو پہچانا جا سکے، تمہاری شناخت ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک سب سے فضیلت والا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا، اکرام والا بندہ وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوا اخوت و مساوات کا۔ انشاءاللہ آپ سے میں نئے ٹاپک جو ہے وہ عدل و انصاف پر جو ہے وہ مزید آگے ہم اس ٹاپک کو لے کے چلیں گے۔ مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔